أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حجر اسود دیا. کیا دیا؟ حجر اسود دیا، جو مسجد حرام میں آج بھی نصب ہے، اور حاجی اور عمرے کرنے والے جاتے ہیں اور اس کو بھوسا دیتے ہیں، اور صحابہ نے بھی اس کو بھوسا دیا، اور حضرت محمد الرسول اللہ نے بھی اس کو. اور حقیقت تو یہی ہے کہ جیسے اہل دل نے فرمایا ہے نا کہ تیرے بھوسے کو دیتے ہیں ہم بھوسا، ورنہ مسلمان کے لیے کیا رکھا ہے پتھر میں. اور اگلی بات بھی سن لیں جسے مولانا عبد المعبود صاحب تاریخ مکہ المکرمہ میں لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، اس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. حضور نے فرمایا یہ اتنا منور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نور پر پردہ ڈال دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کے نور کو چھپاتے نہیں تو یہ مغرب میں ہوتا تو مشرق روشن ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو چھپا دیتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اور یاد رکھیے گا استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے جو بات لکھی ہے مقام حیات میں کہ جو پردہ خدا ڈالتا ہے پھر وہ نہ ہٹتا ہے نہ پھٹتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے نور کو پردے میں کر دیا. اور وہاں آپ پھر آگے بھی فرمایا کہ یہ دودھ کی طرح ایسے سفید تھا جیسا دودھ سفید ہوتا ہے، لیکن حضرت آدم کے بیٹوں نے اسے چوم چوم کر سیاہ کر دیا. علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں معنی یہ ہے کہ اس پتھر کے اندر اللہ نے وہ کشش رکھ دی ہے کہ یہ خود تو کالا ہو جاتا ہے لیکن چومنے والے کے دل کو روشن کرتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اور آگے بھی مولانا عبد المعبود نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے. یہ قصص الانبیاء چلتا رہے گا لیکن مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ حجر اسود کا بھوسا نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ حرمین کی زیارتیں نصیب فرمائیں. حرمین شریفین میں یہ پتھر ایسا ہے، مولانا عبد المعبود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہیں کہ حجر اسود کی شان یہ ہے کہ حجر اسود کو جس شخص نے بھوسا دیا وہ یوں سمجھے کہ میں نے خدا کے ہاتھ کو بھوسا دیا.